بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ پاک اس رمضان کے صدقے میں اپنی رحمتوں کا سلسلہ ہم سب پہ کرے۔ آج آپ سب دوستوں کے سامنے حاضر ہونے کا میرا مقصد انتہائی ایک اہم بات پر آپ لوگوں سے گفتگو کرنا ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ملک پاکستان کا خواب دیکھنے والا بھی ایک وکیل تھا جس کا نام ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ پاکستان بنانے والا بھی ایک وکیل تھا جناب محمد علی جناح صاحب۔ اسی طریقے سے جس آئین کے تحت مملکت خداداد پاکستان اس وقت چل رہی ہے، یہ آئین دینے والا بھی ایک وکیل تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آمریت نے اس ملک میں سر اٹھایا تو اس جمہوری نظام کو بحال کرنے والے بھی یہ وکلا ہیں۔ ان وکلا نے ہمیشہ اپنی جان کی اس ملک کے لیے قربانیاں دی، اس ملک میں قانون کے نفاذ کے لیے قربانیاں دیں۔ مگر آج اس وقت جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے آیا ہوں، وہ موضوع یہ ہے کہ مارچ سے 24 مارچ 2020 سے عدلیہ کا جو نظام ہے وہ تعطل کا شکار ہے، جس کی وجہ سے ملک پاکستان میں جو وکلا ہیں وہ شدید معاشی بحران کی طرف جا رہے ہیں۔ مگر افسوس تو تب ہوتا ہے جب وزیر اعظم پاکستان ٹی وی پر آ کر بیان دیتے ہیں کہ ہم نے 81 ارب روپیہ لوگوں میں تقسیم کر دیا، جن کی تعداد 68 لاکھ لوگ ہیں۔ محترم وزیر اعظم صاحب، پنجاب میں صرف 25,000 وکلا نے کم و بیش اپلیکیشنز دی ہیں کہ ہمیں بھی آپ ان امدادی رقوم، یا بے شک ہمیں امداد نہیں دیتے، ہمارا جو بینوولنٹ فنڈ ہے اس کی مد میں ہی ہمیں سپورٹ کیا جائے، ہمارے ہی پیسے بینوولنٹ فنڈ کے ہمیں واپس کر دیے جائیں۔ 68 لاکھ کا فگر بہت بڑا فگر ہے جناب والا۔ 25,000 ایک 68 لاکھ کے سامنے بہت چھوٹا فگر ہے۔ افسوس تو اس وقت ہوا جب یہ دیکھا کہ آپ اس ملک میں احساس ایمرجنسی پروگرام کے تحت تو فی گھر امداد 12,000 کا اعلان کر رہے ہیں، جب آپ احساس لیبر فنڈ پروگرام کے تحت بے روزگار ہونے والے لوگوں کے لیے امداد کا 12,000 روپے کے ساتھ ساتھ ان کے جو بل ہیں ان کو معاف کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ افسوس تو مجھے تب ہوا جب میں نے پاکستان میں رائج ویجز کا شیڈول دیکھا، جس کے مطابق مختلف جو ہمارے صوبے ہیں ان میں ملا کے بھی تقریباً ایوریج 16,000 سے 17,500 روپے کے درمیان رقم جو ہے اس کو منیمم لیول فکس کیا گیا ہے کسی بھی ویجر کے لیے، کسی بھی مزدور کے لیے۔ افسوس کہ جس پروفیشن کے لوگوں نے آپ کے اس جمہوری نظام کو بحال کروایا، اس عدلیہ کے نظام کو بحال کروایا، آپ کو یہ آئین دیا، اس ملک کے بنانے کی تگ و دو کی، اس ملک میں ان وکلا کا لیول جہاں پہ ہمیشہ کہا گیا کہ جناب جب بھی لا گریجویٹ میڈیکل فیسلٹی کے لیے آئے تو اس کو آپ 17 سکیل کے برابر انٹرٹین کریں، جب لا گریجویٹ جوڈیشری کے لیے اپلائی کرتا ہے تو اس کو 17 سکیل کے مطابق انٹرٹین کیا جاتا ہے، جب لا گریجویٹ اے ڈی پی پی کے لیے اپلائی کرتا ہے تو اس کو منیمم 17 سکیل کے لیے انٹرٹین کیا جاتا ہے۔ تو جناب والا
جب آپ نے اس ملک کے وکلا کے لیے ایک کام کیا کہ ابھی تک تو نہ کسی امداد کا اعلان کیا، نہ ہی کسی ہمارے بناولنٹ فنڈ کے بارے میں اس کے لیے آپ نے کوئی اعلان کیا، اور افسوس تو مجھے یہ ہوا کہ اگر کوئی ایسی اطلاع بھی چہ مگوئیاں چل رہی ہیں، سرگوشیاں چل رہی ہیں، تو وہ کیا کہ 5 سے 10,000 روپے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ وکلا کے لیے اس وقت میں کوئی پیکیج دینا چاہتے ہیں تو کم از کم اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ 17 اسکیل کے بیسک سیلری کے برابر ہو، جو کہ 30 to 40,000 کے راؤنڈ اباؤٹ بنتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انتہائی شرم آنی چاہیے، انتہائی شرم آنی چاہیے میرے ان کمیونٹی کے نمائندوں کو جو کہ پنجاب بار میں بیٹھے ہیں۔ مجھے اس چیز سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، اور یہاں پہ یہ چیز بھی عیاں کرتا چلوں کہ جن لوگوں نے، جن میرے دوستوں نے اس بناولنٹ فنڈ کے لیے یا امداد کے لیے اپلائی کیا، اس لسٹ میں چیک کر لیا جائے، میرا کوئی نام نہیں ہے۔ لیکن میں اپنے دوستوں کو دیکھتے ہوئے ان کی آواز بننا چاہ رہا ہوں۔ کیوں کہ یہ وہ شعبہ ہے کہ نہ تو وکیل کبھی کسی امدادی لائن میں لگنا چاہتا ہے، نہ تو وکیل کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکتا ہے، نہ تو کسی سے اپنے معاشی معاملات کو بتا کے کر سکتا ہے۔ لیکن مجھے ایک چیز آپ وکلا بھائیوں سے بھی پوچھنی ہے کہ آپ کے پاس جو اس وقت آپ کے منتخب کردہ ممبران پنجاب بار ہیں، کتنی کوشش کی ہے ابھی تک اس ایشو پر، آپ کے اس معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے کسی پنجاب بار ممبر سے آپ نے سوال کیا؟ اب ان قریب پنجاب بار کا الیکشن سر پہ ہے، میرا آپ سب سے یہ ایک سوال آپ کے ذمہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جو لوگ ریپیٹ کر رہے ہیں، یا جن لوگوں نے حالیہ پنجاب بار ممبران نے مختلف لوگوں کے اوپر اپنا دست شفقت رکھ کے ان کو امیدوار بنا کر آپ کے سامنے لائے ہیں، تو جیسے ہی آپ کے سامنے آئے آپ ان سے یہ سوال کریں کہ اس مشکل وقت میں آپ نے اپنی کمیونٹی کے لیے کیا کیا؟ 24 مارچ 2020 سے لے کے آج 5 اپریل 2020 تک 1.5 ماہ کا ٹائم گزرنے والا ہے۔ یہاں پہ وہ لوگ بھی ہیں ہماری کمیونٹی میں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معاملات سے نوازا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سے ایسے دوست ہیں، بہت سے ایسے ینگسٹر ہیں ہزاروں کی تعداد میں، بہت سے ایسے سینئرز بھی ہیں جو اپنے معاشی بحران میں گرفتار ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کے گھروں کے معاملات، ان کے لائف سٹائل کے معاملات، ان کے بچوں کے فیسز کے معاملات، ان کے گھروں کے رہن سہن کے معاملات، وہ ان کو وہ اخراجات کی وجہ سے شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو کس ممبر پنجاب بار نے حالیہ نے اس کے اوپر کوئی وکلا کی ویلفیئر کے لیے اقدام اٹھایا؟ آج تک پنجاب بار نے کتنے سکول بنائے پنجاب میں جنہوں نے جو وکلا کے بچوں کے لیے ہوں؟ کتنے ہاسپٹل بنے ہیں؟ کتنی سوسائٹیز بنی ہیں؟ یہ سوال ہیں آپ کے ذمہ کہ آپ یہ سوال ان لوگوں سے کریں جو ریپیٹ کر رہے ہیں، جو اس وقت موجود ہیں، اور جنہوں نے اپنے نمائندوں کو کھڑا کیا ہے، اور جو اس کا جواب دے صرف اسی کو ووٹ دیں۔ اور وزیر اعظم پاکستان صاحب عمران خان صاحب، ہوش کے ناخن لیں، آپ بھی آج جس مقام پہ ہیں اس مقام میں پہنچانے میں بھی وکلا کا انتہائی اہم کردار ہے، لہٰذا کوئی ایسا وے آؤٹ نکالیں جس میں لوگوں کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ یہ اب گلوبل ولیج بن چکی ہے دنیا آپ کے سامنے ہے، ڈیٹا آن لائن ہے، لوگوں کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، اور لوگوں کو اس طرح اکاموڈیٹ کیا جائے کہ جب تک یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے ان کا باعزت طریقے سے روزگار دنیا چلتا رہے، معاملات دنیا چلتے رہیں۔ انہی گزارشات کے ساتھ آپ لوگوں کا مجھے سننے کا بہت شکریہ، اور میرا یوٹیوب چینل ہے نالج فار آل کے نام سے، آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ مزید آپ لوگ اچھی
ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسے بھی سبسکرائب کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یہ میرا پیغام پسند آئے تو کائنڈلی اس کو اپنے پیجز کے اوپر شیئر کریں۔ شکریہ۔